ہزار کی تعداد میں خط آنے شروع ہو گئے. پورے کوفہ والوں کی ایک ہی بات تھی کہ حسین ہمارے پاس آ جائے، امام حسین ہمارے پاس آ جائے. اب یہاں پر ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا. پھر خطوط اتنے آئے کہ کوفہ والوں نے ایسا خط لکھا. دیکھیں اب امام حسین کو جانا ضروری ہو گیا تھا. کیوں؟ انہوں نے لکھا تھا کہ اے حسین ابن علی، امام علی مقام، قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے سوال کرے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو امام کیوں بنایا، کیوں اس کے ہاتھ میں بیعت کی، تو آپ سن لے، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے ہم نے تو تیرے رسول کے شہزادے کو بلایا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ ہمیں نہیں دیا، اس لیے ہم نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. حضرت امام حسین نے کہا میرے اوپر اب جانا واجب ہو گیا ہے. تب میرے آقا امام علی مقام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان میں حضرت امام مسلم بن عقیل، اپنے چچا کے بیٹے امام مسلم کو بلایا. کہا کہ میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں کے حالات دیکھ کر کے مجھے لکھ بھیجو، جیسے حالات ہوں گے میں سفر کروں گا. دوسرے دن وہ رخت سفر باندھ رہے تھے. ان کے دو ننھے سے شہزادے ساتھ میں تھے. تاریخ کی سچائیاں آج بھی خون کے آنسو رلا دیتی ہیں. باپ کو چھوڑ کر رہتے نہیں تھے. تو امام مسلم نے کہا امام علی مقام سے کہ یہ ماں کو میرے بغیر ستائیں گے، پریشان کریں گے، سفر میں میں نے اپنے ساتھ لیتا ہوں. اجازت دی گئی. دونوں شہزادوں کو لے کر نکل پڑے. امام مسلم بن عقیل سفر کر کے جب کوفہ کی طرف آئے، کوفہ جیسے ہی آپ داخل ہوئے، کوفہ والے آپ کے استقبال کے لیے پورے راستے سجا چکے تھے. امام مسلم بن عقیل جب کوفہ میں داخل ہوئے، لوگوں کی اور یہ جوش عقیدت، یہ محبت دیکھا آپ نے، اور اس کے بعد سارے لوگوں کو بلا کر کے کہا میں حسین ابن علی کا وکیل بن کر کے آیا ہوں، لہٰذا تم امام حسین کی بیعت چاہتے ہو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میں حسین ابن علی کی بیعت تم سے لینے آیا ہوں، وکیل بن کر ان کی بیعت لینے آیا ہوں. تو اس وقت کوفی لوگوں میں سے 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. امام مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے، بہت اچھے تھے، گھر گھر میں اہل بیعت کے چرچے تھے. امام مسلم بن عقیل نے اسی دن خط لکھا مکہ اور روانہ کر دیا. خط لکھ کر کے ایک قاصد کو بھیجا، اے حسین ابن علی شہزادہ رسول، آپ تشریف لائیں، کوفہ کی سرزمین بالکل سازگار ہے. دوسرے ہی دن ادھر یزید نے اپنی میٹنگ بلائی اور کہا کوفہ کا ماحول ہمارے خلاف ہو چکا ہے، کوفہ میں حسین کی بیعت چل رہی ہے، کوفہ میں مسلم بن عقیل آ کر کے حسین کا وکیل بن کر کے بیعت لے رہا ہے. اس خبر کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مشورہ دے کر کے کہا وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹاؤ اور کسی سخت قسم کے گورنر کو نافذ کرو. تو لوگوں نے مشورتاً کئی نام پیش کیے. اس میں ایک نام آیا عبید اللہ بن زیاد کا، جس کو ابن زیاد کہہ رہے. یہ بصرہ کا گورنر تھا. اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اتنا سخت دل تھا، یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا تھا، اور ایک طوائف کا بیٹا تھا. تو عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ کوفہ میں جو کسی خاندان کا سردار تھا، قبیلے کا بڑا آدمی تھا، دوسرے دن سب کو بلایا اور بلا کر کے ایک بہت زوردار تقریر کیا، خبردار جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی سب توڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ساتھ میری تلوار کا مقابلہ ہوگا. سبوں نے جواب دیا کہ اے ابن زیاد، اگر تو نے تلوار اٹھانے کی غلطی کی تو پھر ہماری تلواریں بھی تیرا مقابلہ کریں گی. اس کے ساتھ بہت بحث ہوئی. اس نے جتنے لوگ وہاں آئے تھے ان کو اپنے فوجیوں کے ذریعے سے گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤس میں بند کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ مختار بن عبید ان کے گھر میں قیام پذیر تھے، اور ان کے بعد پھر حضرت ہانی بن عروہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں آپ قیام کر رہے تھے. دوسرے دن امام مسلم بن عقیل نے پورے کوفہ والوں کو آواز دی، کہا کہ اے کوفہ والوں چلو اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہیں. اس وقت آپ کی آواز پر 30,000 لوگ جمع ہوئے، اور عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں ہے، پورا گورنر ہاؤس گھیراؤ کیا. امام مسلم بن عقیل اگر صرف ایک اعلان کرتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اسی دن اس کا خاتمہ ہوتا.
لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، خون پسند نہیں کرتے، اور خاص طور پر مسلمانوں میں کیسے پسند کریں؟ امام مسلم بن عقیل نے سوچا کہ بات چیت سے معاملہ حل کروں۔ عبید اللہ بن زیاد کو پکارا اور کہا کہ اگر تو کوفہ والوں کے ساتھ سختی کرے گا تو ہم تیرے ساتھ سختی کریں گے۔ اس نے ماحول کو گرم دیکھ کر کے کیا کیا، جتنے وہ سرداروں کو نظر بند کر کے رکھا تھا ان کو گورنر ہاؤس میں پھر سے طلب کیا اور کہا جتنے تمہارے خاندان والے گھروں والے یہ آئے ہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ، چھت پر چڑھ کر کے انہیں اعلان کر دو کہ سب مسلم کی سے الگ ہو جائیں، نہیں تو پھر تمہارے خاندانوں کو بھی میں تباہ کر دوں گا اور تمہاری گردنوں کو بھی صحیح نہیں چھوڑوں گا۔ ان پر یہ بات اثر کر گئی، وہ سب کھڑے ہوئے، ان کے خاندانوں والے بہت سارے تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ، تو سبوں نے چھت پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے لوگوں، اگر ہماری جان کی امان چاہتے ہو تو چھوڑ کے ہٹ جاؤ، امام مسلم بن عقیل کے سے ہٹ جاؤ، یہ عبید اللہ بن زیاد اور یزید بہت سخت ہیں، تمہیں بھی مار ڈالیں گے ہمیں بھی مار ڈالیں گے۔ ان لوگوں کو جب چھت پر چڑھے ہوئے دیکھا تو سب کی نیتیں بدل گئیں، ارادے بدل گئے، سب منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ روایت میں امام مسلم بن عقیل اس دن شام میں جب مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کوفہ کی جامع مسجد میں پڑھانے کے لیے تھے تو تقریباً 12,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، 12,000 لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر فجر میں جب آپ وہاں نماز کے لیے تھے تو سوائے آپ کے 2 چھوٹے بچوں کے کوئی نہیں تھا صف میں، پوری صفوں میں کوئی نہیں تھا۔ کوفہ والے اچانک تبدیل ہو گئے۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے تلاش جاری کروا دی کہ ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں، کسی کو نہیں مل رہے تھے۔ ایک جاسوس معقل نام کا غلام تھا، شامی غلام، اس کو کچھ پیسے دے کر کے اس نے جاسوسی کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس نے ایک معزز شخص کو پکڑا اور کہا کہ میں اہل بیت کا سچا عاشق ہوں، سنا ہے امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں، میں ان کو کچھ ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے خیر خواہ سمجھا اور وہ لے جا کر کے ہانی بن عروہ کے گھر اسے پہنچایا۔ وہ معقل نام کا غلام ہانی بن عروہ کے گھر گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ وہ روتے دھوتے کہنے لگا سنا امام مسلم بن عقیل بڑی تکلیفوں میں آ گئے، میں اہل بیت کا بڑا عاشق ہوں، میں ان کو کچھ نذرانے دینے آیا ہوں، کچھ سونے کے سکے اشرفیاں لے کر کے آیا تھا۔ ہانی بن عروہ نے اس کو بھی محب اہل بیت سمجھ کر اندر لے گئے، خاص کمرے میں امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کروائی، لیکن جب وہاں پہنچے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ ہانی بن عروہ کو سیدھے اس نے چلانا شروع کیا جبکہ وہ صحابی تھے۔ ہانی بن عروہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو امیر المومنین کے خلاف بغاوت چھیڑ رکھا ہے؟ تو اپنے گھر میں ایک باغی شخص کو پناہ دے رکھا ہے اور وہاں پر میٹنگیں کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے، طاقت جمع کر رہا ہے۔ وہ بکتا گیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا نہیں، میں ایسی کوئی سازش میں شریک نہیں ہوں، ہاں البتہ بن عقیل وہ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں، اگر وہ مہمان بن کر میرے گھر میں آئے ہیں تو میں انہیں مہمان ٹھہراؤں گا اور میں ان کی خدمت کروں گا۔ اس نے کہا ہانی تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا میری پوری زندگی ختم ہو جائے مگر میں اپنے ہاتھوں سے امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گا، تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ امام مسلم بن عقیل کو حوالے کرنے سے انہوں نے انکار کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہانی تمہیں معلوم نہیں میرے تلوار کی سختیاں؟ ہانی بن عروہ نے کہا اگر تیرے تلوار کی سختیاں ہیں تو میرے گھر کے افراد بھی تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، ہمارے خاندان کے لوگ یہاں پر سب حاضر ہو جائیں گے۔ اس نے ہانی بن عروہ کو نظر بند کر دیا، قید کر لیا اپنے اندر۔ ان کے چہرے پر چھڑی سے اتنا مارا گیا تھا کہ زخمی ہو چکے تھے، پورے لہو لہان ہو گئے تھے، ان کی عمر تقریباً 80 سال کی تھی، اتنا زخمی کر کے انہیں نظر بند کر دیا۔ دوسرے دن کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کا جو بڑا خاندان تھا وہ سب جمع ہو گئے، گورنر ہاؤس پر آ کر کے انہوں نے حملہ کیا، کہا ہانی بن عروہ ہمیں چاہیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے پھر مکاری کی، قاضی شریح جو اس وقت کے مشہور قاضی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو گواہی دو۔ قاضی کی گواہی سارے لوگ مانتے تھے۔ قاضی شریح حضرت ہانی بن عروہ کو دیکھنے کے لیے آئے، ان کی حالت بہت گمبھیر تھی،
وہ آ کر کے باہر قاضی شرح نے اعلان کیا، ان کے دل میں نہیں تھا، لیکن عبید اللہ بن زیاد کی سختیاں ایسی تھی کہ ان کے خاندان والوں سے کہا کہ ہانی بن عروہ محفوظ ہیں، قتل نہیں ہوئے۔ قاضی کی گواہی سن کر کے سب منتشر ہو گئے، چلے گئے۔ کسی مصلحت کی بنا پر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو گورنر ہاؤس میں رکھا ہے، یہ دھوکہ دیا گیا۔ اب ہوا یہ، امام مسلم بن عقیل کو جب خبر ہوئی کہ ہانی بن عروہ کو اس نے گرفتار کیا ہے اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے ہی دن اس نے اپنے مکر کو ایسا کیا کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے لوگ سب منتشر ہوئے تو تقریباً کوفہ کے بڑے خاندانوں کے بڑے 12 لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے گھروں کے پاس پھینک دیا۔ پورا کوفہ سہم گیا، ڈر گیا، بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پڑی ہوئی ہیں نالیوں میں، گٹروں میں، خوف کا ماحول قائم کیا۔